میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے گھریلو مسئلے کے اوپر جی جی کہ بیٹے کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے یا اس کی بیوی کا ہے، پہلا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ماں کی حکم کی عدولی نہیں کرنی چاہیے کسی صورت میں، لیکن اگر ماں زبردستی کہے کہ بیٹے کے اب ماں باپ دونوں کٹھے رہو، ہمارے ساتھ رہو اور کٹھے رہو، لیکن بیوی کے اگر ہم نے علیحدہ رہنا ہے، اس میں کس طرح اس کو مینج کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے میں سوال کو مرتب کر کے میاں طاہر میں صاحب ابھی بتاتا ہوں مولانا۔ آپ لائن پہ ہی ہیں یا بند کر رہے ہیں؟ نہیں، لائن پہ ہوں میں۔ اچھا چلیے مولانا، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ آپ پہلے شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر ہمیں بتائیے کہ مرد جو ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ دین تو ہمیں یہی بات بتاتا ہے کہ بار بار ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن شادی کے بعد بچوں کی ماں سمجھتی ہے کہ میرا اس مرد پہ زیادہ حق ہے، تو آپ سے وضاحت طلب کر رہے ہیں کہ حق کس کا زیادہ ہے، اب وہ بات کس کی مانیں گا اور کس کی زیادہ خبرگیری کرے گا؟ نہیں، بات ہے کہ خام خواہ ماں باپ جو ہے نا وہ رکھنا ہی چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں کہ ہم نہیں یہ صدارت چھوڑیں گے اور یہ وردی نہیں اتاریں گے، یہ تو ان کو بھی نہیں چاہیے، ان کو وردی اتار دینی چاہیے۔ اب وقت بدل گیا، اس کی شادی ہو گئی، بیوی ہو گئی، اس نے اپنا گھر سنبھالنا یا تمہاری وردی کا خیال رکھنا، تو ماں باپ کو بھی اپنے دائرے میں رہنا چاہیے کہ جو ہمارا کام تھا پالا پوسا شادی کری، بسم اللہ اللہ اس کا گھر آباد کرے، وہ اس سے صرف یہ توقع رکھیں کہ ہمیں ملے تو ادب سے ملے، ہماری ضروریات جو اگر ہمارے پاس نہیں اتنی دولت تو یہ ان کا انتظام کرے، بالکل ہمیں یہ نا کسی وقت تنگ نہ ہونے دے، یہ ہے بچے کا کام۔ باقی یہ کہ وہ بیوی بچوں کو پوچھے ہی نا، یہ دین کا کوئی مطالبہ نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر نا کہ ماں کا بڑا حق ہے، میں نے دیکھا بڑے بڑے دیندار ہیں چلے کاٹتے بیویوں سے ظلم کرتے، بالکل ظالم ہے، ماں نہیں انہیں چھڑائے گی، اللہ پکڑ لے گا۔ یہ دوسرے کی بچی لائے تھے، کیا سلوک کیا اسے؟ بالکل رسالہ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور کے آخر میں لگوا دیا، وہ فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں علماء نے بہت گھپلا پیدا کر دیا، ماں کر کے بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ماں کا کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ خرچہ دے اس کو، اگر ان کے پاس خرچہ نہیں ملے تو محبت سے ملے، بالکل چھوڑنا دے، جاتا آتا رہے، علیحدہ بیوی رہنا چاہے تو یہ اس کا مطالبہ 100% درست ہے، کوئی اس پر حمل نہیں کر سکتا۔ وہ علیحدہ مکان کہے گی کہ رکھ، میں وہاں رہوں گی، مجھے علیحدہ مکان چاہیے۔ بدقسمتی سے بیوی کے حقوق پورے کرنے والے کو رن مرید کہا جاتا ہے، رن مرید کے لیے اور اس کو معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تو بالکل عقل نہیں ہے، اس کی بیوی اس پر حکمرانی کرتی ہے۔ وہ تعدیل الحقوق جو ہے نا کہ سب کے حق انہوں نے ترازو کے تول بتا دیے ہیں حوالوں کے ساتھ، وہ ایک ایک کو پڑھنے چاہیے، ورنہ ظلم نہ ہو جائے بچیوں کے ساتھ کہ بیویاں روتی رہ جائیں اور ماں کرتا رہے۔ ماں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ مولانا اپنی فیملی کی کسی مجلس کے اندر آپ اپنی بیوی کے حق میں 4 کلمہ خیر کہہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے خلاف جلوس نکال دیں گے، جلوس نکال دیں گے تو کہ یہ تو بندہ بہک گیا، بیوی کے نیچے لگ گیا، اسی کی بات مانتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ نہ بالکل یہ باتیں غلط۔ تو آپ نے دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ زبردستی ہمارے ساتھ ہی رہو، الگ نہیں ہونا، بچہ ماں باپ کے حقوق بھی پورا کرتا ہے لیکن والدین اس کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے بیوی بچے ہونے کے باوجود بھی، تو اس حالت میں نہیں، شریعت کوئی ان کو یہ حق نہیں دیتی، ان کا یہ مطالبہ نہیں ماننا چاہیے۔ اگر بیوی الگ مکان چاہتی ہے دینا پڑے، بالکل۔ یعنی اگر بیوی چاہتی ہے کہ میں الگ گھر میں رہنا، میں تنہائی میں رہوں گی،